ایک دفعہ بادشاہ کو اس کے ایک خاص آدمی نے خبر دی کہ سلطنت میں پچھلے 2 سال سے ایسی کنواری عورتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے جو کہ حاملہ ہوئی ہیں۔ سلطنت میں بدکاری عام ہو چکی ہے۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ آ گیا اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ ہوش آنے پر آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کو اچانک کیا ہوا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اس بدکاری کو روکنے کے لیے ہی تو ہر سال 10,000 لوگوں کا نکاح کرواتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی عروج پر ہے۔ مگر اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے اس ملک میں بدکاری کو عام کیا۔ بادشاہ نے اپنے سب سے قریبی وزیر کو یہ ذمہ داری سونپ دی۔ وزیر اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی ناکام ہوا تو بادشاہ نے سلطنت میں اپنے جاسوس بھیجا دیے۔ جاسوسوں نے بڑی چالاکی سے ان جگہوں کا پتہ لگا لیا جہاں پر یہ گناہ سب سے زیادہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر کے داخلی راستے پر ایک تنگ گلی تھی جس میں بہت سی عورتیں داخل ہوتی تھیں، مگر صرف چند عورتیں ہی گلی کے دوسرے حصے سے نکلتی تھیں۔ جاسوسوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اتنی زیادہ عورتیں کہاں غائب ہو رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ اسی گلی کے درمیان ہی کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے اچانک جا کر دیکھا تو ایک بڑے سے کمرے میں زناکاری جاری تھی۔ وہاں اوباش لوگوں کا گروہ تھا جن کا سردار تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ سپاہی جو کہ جاسوس کی شکل میں تھے، انہوں نے فوراً سردار کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ سردار اور اس کے گروہ کو دیکھ کر غصے سے لال ہو گیا۔ بادشاہ نے سردار سے کہا کہ تیرے اوباش گروہ سمیت تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تیری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ بدکاری کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس سلطنت میں کوئی بھی دوبارہ بدکاری کی جرات نہیں کرے گا۔ سردار نے زوردار کہکا لگایا اور بادشاہ سے کہا کہ ہمیں مارنے سے اس ملک سے کبھی بھی برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے ملک میں کنواں خود پیاسے کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ سردار نے کہا کہ عورتیں خود ہی ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ ان کی حرکات سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی عورت کیا چاہتی ہے۔ ہم نے گلی کے ساتھ ہی رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے جس عورت کا برائی کا ارادہ ہوتا تو وہ اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارتی۔ ان کے پاؤں میں بندھی پائل کی آواز سے ہمیں اشارہ مل جاتا کہ یہ عورت کیا چاہتی ہے۔ ہم اس عورت کو اٹھا کر اپنی رہائش گاہ پر لے آتے۔ اس گلی سے عزت دار اور شریف عورتیں بھی گزرتی تھیں جن کو ہم نے کبھی تنگ نہیں کیا۔ اس شہر کی ہر وہ عورت جس کے پیروں میں پائل ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان بدبخت عورتوں کو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے تم لوگوں کو میں ضرور عبرت کا نشان بناؤں گا۔ پھر بادشاہ نے سردار اور اس کے گروہ کے 40 نوجوانوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور ان کو 15 دن تک شہر کے چوک پر لٹکائے رکھا۔ اسی دوران بادشاہ نے شہر کی ساری کنواری لڑکیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ باری باری سب عورتوں کی پنڈلیوں کو چیک کرو، اگر کسی میں پائل یا پائل کا نشان پایا جائے تو مجھے بتاؤ۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان تمام بدکار عورتوں کا ایک سائیڈ کا پاؤں اور ایک سائیڈ کا ہاتھ کٹوا دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے معزول ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں بہت خوف پیدا ہو گیا اور اس سلطنت میں اس کے بعد کبھی زنا نہیں کیا گیا۔ دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ آج کا واقعہ؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔